الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم صلوات الله خدا تو نہیں ہے پردے کے اندر ہوئی گفتگو کچھ کے لہجے کے اندر محمد سے پہلے یہ کون آ گیا ہے خدا کی جگہ بات کس نے لکھی ہے صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ شریک کا ذکر خیر کے صدقے نام سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا خالق اپنے دربار عزت کے ہدایت صدقہ قبول و منظور آنیاں نے مجلس کی توفیقات خیر جل اضافہ فرمائے اشاری صاحب خالق جنت الفردوس عطا میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ دہر دیں پہلے 3 آیتیں پڑھتا تشریف حاصل اللہ وحدہ لا شریک نے پہلی آیت مجیدہ میں انسان و انسان دی حقیقت و آگاہ فرمائے صورت خالق کائنات نے ہدایت کے متعلق گفتگو کی تھی تیسری آیت مجیدہ خالق کائنات نے انسان کو اختیار عطا فرمائے اتنا آیتہ اس ترتیب نال سماعت فرمانا یہی آج کا موضوع ہے خالق کائنات فرماتے ہیں عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اس انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب زمانہ تھا لیکن انسان نہیں تھا انسان ہونا تو بجائے خود اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا یہ تو انسان میں جی اہل سنت بھی ہوندے نے انسان دی شکل اہل حدیث بھی ہوندے نے انسان دی شکل دیوبندی بھی ہوندے نے انسان دی شکل اہل سنت شیعہ سب ہوندے ہیں یہ مطلب ہے جدا انسانیت نال کوئی تعلق ہے جڑا انسان باقاعدہ اللہ اس انسان دی حقیقت دس مذہب نہیں دس انسان دی حقیقت دس مذہب دی حقیقت اور ہے انسان دی حقیقت اور خالق انسان دی حقیقت کو آگاہ کر رہے ہیں اور جڑا انسان ہے وہ دے نال خالق دی گفتگو ہے خالق کائنات فرماتے ہیں عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اس انسان پر جو انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب زمانہ تھا مگر یہ نہ تھا اس کا ہونا تو بجائے خود اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اے مجلس ہو رہی ہے قبلہ لیکن مجلس کا ذکر پہلے موجود سی مجلس آج ہو رہی ہے لیکن پہلے ذکر موجود سی کہتے مجلس ہو رہی ہے اگلی مجلس کا اعلان ہے وہ مجلس سچے برپا نہیں ہے لیکن ذکر کا موجود ہے کہ فلان جگہ مجلس ہو رہی ہے میرے تو بعد آن والے جب پڑھے نہیں لیکن اعلان ہو چکا ہے کہ ناہید عباس صاحب تشریف لے رہے ہیں وہ میرے تو بعد پڑھ گئے انہیں مطلب پاہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ذکر تو ہے وہ ناہید صاحب نظر نہیں آ رہا ہے علی فاشا صاحب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ذکر تو ان کا اتنے ہو چکا ہے اللہ فرماتا ہے یہ انسان وہ ہے جس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا یہ مذکور بھی نہیں تھا پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ پھر ہم نے اس انسان کو پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کر دیا جڑے تے اس طرح پیدا ہوئے نہیں وہ تے میرے نال دعاؤں فرمان توجہ فرمان اللہ فرماتا ہے ہم نے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ہم نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا حضرت آدم علیہ السلام اس پانی کے قطرے نال پیدا نہیں ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اس طریقے نال نہیں ہوئی لیکن آدم نے جتنے ایسی بیٹے ہیں آدم ذاتے اسی تو پھر اسی طریقے نال خلق ہوئے ہیں جڑا قرآن کی خالق نے بیان فرمایا میرا خطاب ہر اس بندے نالے جدی خلقت کا یہ طریقہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ جو پانی کے نطفے سے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے اس انسان نال میری کر لے وہ توجہ فرمائے تے جڑا بارش نال ڈگا ہے وہ نال میری کر لے ایسا جی کو خلقت کا طریقہ ہو جدی خلقت کا یہ طریقہ ہے وہ نال میری کر لے ویسے اسی پریشان نہیں ہونا میں آپ بھی پریشان ہو کے سوچیا ہے کہ خالق اگر تو سامنے پانی دے گندے قطرے میں بنائی دیتا ہے تو مہربانی فرمانی سی پھر وہ کرو قرآن کا ذکر ضرور کرنا سی یہ بہناں بھی پڑھ دیا نے ماما بھی پڑھ دیا نے بیٹیاں بھی پڑھ دیا نے جوان بھی پڑھتے ہیں تو پھر قرآن دے پیچھے یہ ذکر کر دیتا ہے چلو اسی جیویں پیدا ہوئے سان تو ہی کیتا ہے تو اپنی مرضی کیتی ہے
لیکن ایک گل ضرور دسنی سی کہ تم پانی کے گندے قطرے نال پیدا ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے جتنا تم تکبر کرتے ہو تمہیں حقیقت نہ بتاؤں گا. مہربانی جتنا تسی تکبر کرتے ہو اور جتنا اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے ہو زمین تے اکڑ کے چلتے ہو اور جتنا تکبر کرتے ہو اور جتنا میں منہ تو کے بخاندے ہو تو ہم دسانا تھوڑی حقیقت کی ہے. ہم نے پانی کے ایک گندے قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا. جن تسلی نہیں ہوئی وہ دے واسطے میں کفر بھی آج پڑھ دیں. وہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب نجم دی ایک آیت مجید ہے. آیت نمبر 32 ہے. خالق کائنات نے اس آیت مجید ہے جس انسان نے انج مخاطب کیتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان بندوں پر ذرا واضح کر جو میرے سامنے پن سامر کے چلتے ہیں اور مجھے غسل کر کے دکھاتے ہیں, کبھی وضو کر کے دکھاتے ہیں. خالق فرماتے ہیں ان سے کہتے وَإِذْ أَنْتُمْ جِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے. تم ماؤں کے بدنوں میں ایک حالت جنین سے گزر رہے تھے. میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں. اور خالق کائنات نے ایک ماں دے بدنہ دے اندر دی گل کر کے تو پھر ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم. اب میرے سامنے اپنے تزکیے کا دعویٰ نہ کرنا. میرے سامنے مت کہنا کہ تمہارے نفس پاک ہیں. تمہیں میں جانتا نہیں, تمہیں میں ماؤں کے بطنوں سے جانتا ہوں. اے انسانوں میں تمہیں ماؤں کے بطنوں سے جانتا ہوں. فلا تزکوا انفسکم. اب تم دعویٰ میرے سامنے نہ کرنا کہ تمہارے نفس پاک ہیں. میں تمہیں جانتا نہیں, تمہارے نفسوں کو میں جانتا ہوں اور ماں کے پیٹوں کے عالم سے تمہیں جانتا ہوں. اب فلا تزکوا انفسکم. تم دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں. یہ مطلب ہے دنیا میں کوئی بندہ اس رب کے سامنے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میرا نفس پاک ہے, میرا نفس پاک ہے. ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے کہ نفسوں کو پاک کرنے آئے. جس کا نفس پاک ہونے والا ہے وہ اور ہے, اور جو نفس پاک کرنے آیا ہے. کیا بات ہے, ایک بار دوبارہ دہراؤں گی. اللہ فرماتا ہے والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے حبیب تو آیا ہی لوگوں کو نفسوں کو پاک کرنے ہے. تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے. جو نفس طہارت کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ نفس اور ہے. جو نفس طہارت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا وہ نفس اور ہے. اور جو تزکیہ نفس کرنے آیا ہے وہ یار وہ اور ہے. ہم امت رسول ضرور ہیں لیکن اپنے نفس کی طہارت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. اور مصطفیٰ وہ ہے جو نفسوں کو یزکی نفسوں کو پاک کرنے آئے, پاک کرنے آئے. جس کا نفس پاک نہیں وہ اور ہے, اور جو پاک کرنے آئے وہ اور ہے. پھر میں لوگ پڑھی جس کا نفس پاکیزگی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا وہ نفس اور ہے, اور جو نفسوں کو پاک کرنے آئے وہ نفس اور ہے. رکھ مولوی قرآن دے ہاتھ یہ تو وہ دے جیسا ہو جائے گا جنہوں محمد مبالغ کھڑ گیا کہ انفسنا و انفسکم. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئے ہیں. اجے تاہم قادری زندہ ہے اور فرماتے تاریخ کے مطابق علی صحابی رسول ہے, قرآن کے مطابق علی نفس رسول. سبحان اللہ, تو اتنا اچھا سوال فرمایا. میرا خیال ہے ایسی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کیسے. یہ مطلب ہے اگر میرے مجمع نے اتنا تعاون کیتا ہے. میں پنجابی جاننا سرائکی میں نہیں ہوں, جتھے سرائکی کا کام ہویا اتھے میں اردو بولنا پیغام تو لوگوں تک پہنچانا. ویسے تو سارے سرائکی سارے کو ذاکر جانتے ہیں, اسی ساری سرائکی سمجھ لیا تو سانو بھی ساری پنجابی سمجھنی چاہیے. سمجھنی چاہیے میرا خیال جو سانو سرائکی کی سمجھ آ جاتی
یہ مطلب سانو پنجابی دی سمجھ آئی، سانو گزدار دی سمجھ آ گئی ہے، سانو پرویز لائی دی سمجھ نہیں آئی۔ مہربانی تو سب بڑا تعلق فرمایا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ مطلب ہے اسی دنیا تے پلید ہے، تھوڑے ہی بندے بولے میرا کی خیال جڑا میں پیارنا پہ اسی دنیا تے پلید آئے ہیں، میں گجرانے دی گل کرنا، سیالکوٹ دی گل کرنا، سارے اسی پانی کے گندے قطرے میں پیدا ہوئے ہیں تے دنیا تے پلید آئے ہیں۔ اللہ فرماتا پھر اللہ فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو ہم نے سننے کے لیے کان دے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور کار کے کائنات فرماتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا پھر ہم نے اس کو کان دے دیے کہ یہ سنا کرے اور آنکھ دے دی کہ یہ دیکھا کرے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو آزمانے کے لیے کان دیے ہیں، آزمانے کے لیے آنکھ دی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو کان اور آنکھیں دے کے جیتا جاگتا انسان بنا دیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کے سامنے ہم نے ہدایت کا راستہ رکھ دیا، اس کے سامنے ہم نے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ جو نہ کر سکتا تھا وہ ہم نے کیا، جو نہ کر سکتا تھا وہ ہم نے کیا، اب جو کر سکتا ہے وہ یہ کرے گا۔ دیکھو پانیان دا کام سی میں نے بلانا، انہیں بلا لیا، یہ انہیں دا کام ہے، ان سننا دے تو کام بولو نا۔ اگر سارا مجمع آ کے جنہیں بلایا ہے اس میں یہ تو زیادتی ہوئی، یہ مطلب انہیں اپنی ڈیوٹی ادا کی تھی، میں اپنی کر رہے ہوں تو تساں اپنی کر رہے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو کام تم سے نہ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ مثلا تم نہ تھے تو ہم نے بنا دیا، سننے والے نہ تھے ہم نے سنا دیا، تم دیکھنے والے نہ تھے ہم نے دکھا دیا، تم تھے ہی نہیں، ذکر بھی نہیں تھا، نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا۔ پھر یہ نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ ہدایت کا راستہ یہ چار کام اللہ کی طرح، نہ تھا تو بنا دیا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، پھر دیکھنے والے کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ ان ڈیوٹی جناب کی تو میری شروع ہونے لگی ہے، بچے کو اسکول سے داخل کرانا ساری ذمہ داری ہے، پڑھنا ساری ذمہ داری نہیں۔ تساں سکول چ بچے داخل نہیں کرائے، فیس لینا تہاڈا کام ہے، سکول چھڈ کے آنا تہاڈا کام ہے، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا تہاڈا کام ہے۔ تے جے بچہ داخل ہونے تو بعد ابے نوں آکھے کہ پڑھ بھی اتنے بیٹھ کے وہ آکھے گا اللہ دیا بندیا میرا کام جڑا سی وہ میں کر دیتا ہے، ہن یہ کام تو تم کرنا، ہن سارے کام اللہ تے نہ پایا جے، مہربانی فرمایا جی۔ اللہ فرماتا جڑے میرے والے ساڈے میں کیتے نے، جڑے تیرے والے نے تو کرنا۔ مثلا تو نہیں سا بن سکتا میں بنا دیتا، سننا نہیں سا میں سنا دیتا، دیکھ نہیں سکتا میں سنا دیتا، پھر دیکھو ہدایت تک کو نہیں سی پتا۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ ہن تیرا امتحان ہے کی صدقے اے آئندہ موضوع ہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ شکر کرے تیری مرضی، کفر کر تیری مرضی، شاکر بن تیری مرضی، کافر بن تیری مرضی۔ ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ تھوڑی خیر ہوئے نوجوانوں، جتھے ٹرین ہوتی ہے، ٹرین بچھا کے گورنمنٹ جاندی ہے، ٹرین بچھا کے گورنمنٹ جاندی ہے، ٹرین دی لائن بچھا کے جاندی ہے کہ اے لائن ہے یہ تو ٹرین گزرے کرے گی۔ اگر گورنمنٹ اعلان کرے کہ حضرات ہم نے ٹرین کی لائن بچھا دی ہے، اب پیسے اکٹھے کر کے گاڑی ڈال دو، ادھر سے گڈی آپ پالو، وہ آخر کے تمہارے کو گڈی کوئی نہیں سی، تو سن ریلوے لائن کیوں بچھائی؟ یہ تو مطلب ہے یار راستہ دینا ہے اور رہنما بھی دینا ہے، جڑا اکثر کا جانا جڑا ہدایت کا راستہ دینا ہے وہ ہادی بھی دینا ہے۔ گل سن جناب دی شبیہ دی نہیں، گل آرام دی شبیہ دی نہیں، گل کنڈیاں دی نہیں، گل نبی دی چار یا ایک بیٹی دی نہیں، گل خلافت اور امامت دی نہیں، گل صرف ولایت دی نہیں، پوری دنیا سے ہمارا بنیادی اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں لوگوں جو راستہ دیتا ہے ہادی بھی وہی دیتا ہے۔
شان یہ ہے، اپنی شان سن لو، میری بھی شان یہ ہے کہ اسی پلید پیدا ہوئے۔ یار اتنی دیر ہوئی ہے اہل بیت کی شان سن دیا، آج اپنی بھی سن لو قرآن سے۔ قرآن ساری شان بیان ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑے تھوڑے بندے مسکرا رہے ہیں، اپنی شان سن، واقعہ تو ساری شان قرآن چلی گئی ہے۔ انسانوں کی کی شان ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسانوں کو ملے جلے ایک گندے پانی کے پودار قطرے سے پیدا کیا۔ یہ ساری پہلی شان، حوصلے والی شان سنا گیا آپ نے۔ دوسری شان سورہ مبارکہ نحل، خالق کائنات نے فرمایا واللہ، چار شانہ پڑھنا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے بطنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم جاہل تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری دوسری شان ہے کہ اسی جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ اور سن لو، اور سن لو، شانہ نہیں۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 28، خالق کائنات نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ یہ ساری تیسری شان ہے۔ تو چوتھی شان سنوں گے کہ حیران ہو جاؤ گے۔ سورہ مبارکہ جناب میرے کو المعارج، خالق کائنات فرماتے ہیں ان الانسان خلق حلوعا، ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا۔ چار سچے شانہ نے چارے قرآن سے لکھیاں نے، پہلا منو گے تو پڑھا اسی انسان جڑے ہیں پلید پیدا ہوئے ہیں۔ شکر ہے کسی ایک بندے بے شک آکے، باقی بندے کسی اور طریقے نہ پیدا ہوئے ہوں گے۔ اچھا جی، اسی کمزور بھی پیدا ہوئے، جڑا بندہ سمجھتا اسی مضبوط ہاں، پیدا ہونے کی گل کر رہے ہیں، ہوں بھی نہیں۔ ادو ایڈے کمزور سا، منہ تے کپڑا لینا چاہتے سا تے لے نہیں سا سکتے، لانا چاہتے سا تے لا نہیں سا سکتے، مکھی بیٹھی سی تے اڑا نہیں سا سکتے، پیشاب ہوتا سی تے روک نہیں سا سکتے، بچے کر سکتے سا، ایڈے کمزور۔ یہ تو مطلب دلیل میں دے دی تھی، کمزور بھی پیدا ہوئے۔ اور بڑے بڑے بندے تانا بن کے بیٹھے نے، میں ادو کی گل کر رہا ہوں، بطون امہاتکم، جب تم ماں کے بطنوں سے تشریف لائے اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرا اللہ فرماتا ہے الجاہل پیدا کیتا بندے نے، یہ مطلب ہے جاہل بھی پیدا ہوئے۔ لا تعلمون شیئا، اسی کچھ بھی نہیں سا جانتے، کچھ بھی نہیں سا جانتے۔ تو انہوں پتا ہے نالی چ بچہ رڑدا 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 نالی چ ہاتھ پاندا ہے تے ہاتھ منہ ول کھڑن لگدا ہے، او ماں ایتھوں پھڑدی ہے، ہاتھی نہ ہوندا تے سے جاہل نے پلیدی کھا جانا۔ سب تو پہلی ہدایت ماں نے کی تھی کہ بیٹا نہیں، اے نہیں، اے منہ چاہتا نہیں کھانا۔ یہ تو مطلب جاہل بھی پیدا ہوئے۔ جے لالچی آکھو تو پھر لالچی بھی پیدا ہوئے، لالچی ایڈے پیدا ہوئے۔ اسی صرف انسان نہیں، جانور دا بچہ بھی پہلے دن دا بچہ جدوں اٹھن دے قابل ہوتا ہے، وہ سدھر ہوتا جاتا ہے جدھروں دی خوراک، یار سدھا ادھر جائے گا جدھروں دی خوراک۔ تسی لالچی دا اندازہ رہو کہ لالچی ایڈے پیدا ہوئے، تسی ایک دو دن دے بچے دے منہ چ انگلی پاؤ گے، انہوں اور کسے گل دا پتہ نہیں کہ میں کیڑے گران چ پیدا ہویا، کیڑے چھت چ پیدا ہویا، اماں کیڑی ہے، ابا کیڑا ہے، نانکے کیڑے ہیں، داد کے کیڑے ہیں۔ وہ لالچی انگل چوسن لگ پائے گا، لالچی تھوڑی انگل چوسن لگ پائے گا۔ یہ دا مطلب چارے گلا دلیل نہ ثابت ہو گئی ہیں۔ ایس میں بڑے بڑے دنا بندے بیٹھے نے، لیکن میں پیدا ہونے کی گل کر رہا ہوں۔ تقریب میری دا پہلا جملہ سال اٹھا کے سننا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن چوں میں چار آیتاں نال کتنا ثابت کر دیتا ہے کہ اسی پلید بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کبھی تسی میرا اسی آخر نا، اسی تو پھر ذرا ملائے گا، اسی پلید پیدا ہوئے ہیں، اسی مطلب ہے میں تو میری اماں تو میرا ابا، تسی نہیں پلید پیدا ہوئے ہیں، اسی شکر ہے، اسی اساں آکھ لو جی تھوڑی زبان ہے، اساں پلید پیدا ہوئے ہیں، اساں کمزور پیدا ہوئے ہیں، اساں شکر ہے، جاہل پیدا ہوئے ہیں، تے لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں، اساں۔ میں قرآن ہتھ چ لے کے میرا دل کرتا ہے دروازے دروازے تے علماء بول جاؤں تے پوئے پوئے تے علماء نوں جا کے پوچھاں، وہ یار پیدا ہوئے ہیں لالچی تے اسی، پھر پیدا ہوئے ہیں لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں تے اسی، پلید بھی پیدا ہوئے ہیں تے اسی، یہ جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں تے اسی، تے کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں تے اسی۔
ہوں بولو ہاتھی بھی کسے اپنے جیسے نو مان لئی سر اٹھاؤ یار سر اٹھاؤ ہوں کوئی تو جو خدا کی قسم کوئی اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی لالچی پیدا ہوئے ہیں اسی کمزور بھی اسی لالچی پیدا ہوئے ہیں اسی جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں وہ یار اسی کوئی ساریہ واردہ پلید بھی پیدا ہوئے ہیں اسی شاباش ہے اب وہ ہاتھی بھی کسے ایسے کو من لئیے نہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ کافر ہے یا مشرک ہے ہم اپنے جیسوں کو ہاتھی نہیں مان سبحان اللہ مولا بھائی دونوں جزائے خیر دے بہت شکریہ تو سب بہت اچھا سماعت فرمایا ہم اپنے جیسوں کو ہاتھی نہیں مانتے ہم ہاتھی انہیں مانتے ہیں کوئی ہمیں کافر کرے یا مشرک میں قرآن کو سینے پہ رکھ کے اعلان کرتا ہوں ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہاتھی اسے مانتے ہیں جو ماں کی گود میں نہ پلید آیا ہے نہ جاہل آیا ہے نہ کمزور آیا ہے نہ لالچی آیا ہے خدا کا اعلان تو جزائے خیر ہاتھی ایسے لوگ ہم نہیں تھے قرآن کو ہاتھی پڑھ دینا قرآن کو پڑھ دینا نہ کمزور سی نہ لالچی سی نہ پلید سی ماں دی گود جو نکلیا دریاج پہ بہایا گیا دریاج کو فرعون دے بندے نے وہ صندوق پھڑیا پچھو ہاتھی نکلے پھر کہہ رہے ہیں صندوق پھڑیا پچھو ہاتھی نکلے ساڑھے جیسا نہیں سی جڑے ویلے پھڑیا تے وہ فرعون دے گھر پہنچ گیا جتنے نہیں سی پہنچنا چاہیے جتنے کو بچار ہے سن وہ دے گھر پہنچ گیا ہمشیرہ نال نہ چلتی رہی گھر جا کے اطلاع دیتی اما جنہیں تو خطرہ سی میرے بھائی دا صندوق وہ دے گھر پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے ارشاد فرمایا فکر نہ کر اس نے وعدہ کیا ہے ہم موڑ کے تیری طرف لے آئیں گے تیرے یقین تو صدقے تیرے اطمینان تو صدقے وہ جب فرعون ایڈا بچہ بنتا سی نا کتنا تے فرعون بکھر جاتا سی بچیاں نو قدر کرتا سی معصوماں نو مارتا سی ایک چھوٹا جا بچہ صندوق کھولیا تے وچوں نظر آیا او سا کیا پھڑو تلوار اور مار دے کدھر اے ہی نہ ہوئے یہ جنیاں ازواج ہوندی نا زوجہ ایک ایسا رشتہ ہے ہر گھر رشتہ تقریباً موجود ہے ماں بھی گھر ہے بہن بھی گھر ہے بیٹی بھی گھر ہے پھوپھی بھی خالہ بھی بھانجی بھی بھتیجی بھی لیکن سارے رشتہ جو ایک مستور دا رشتہ ہے زوجہ والا ایک خالق نے کوئی منفرد بنایا ایک خالق نے کوئی رشتہ منفرد بنایا اصل کہتے ہیں کہ بندہ بگڑ جائے نا تے ماں بھی ہوتی زوجہ کو یہ سمجھا بیٹی یقین کرو بیٹی اپنی ماں ہوتی ابو میں تم سمجھا بیٹا بھی اپنی ماں ہوتی وہ دی پرجائی بھی نہیں آگیا یعنی گویا وہ رشتے ہی اللہ نے ایسا بنایا پھر وہ ہی سمجھا یہ تو بندے نے سمجھ آتی اچھا رشتہ بھی ایسا ہے کہ جنہی گل بندہ بڑے آسانی نہ سمجھتا ہے لیکن ایسی گل ہے کہ باقی دے سارے رشتے اس رشتے کو علاوہ جتنے نہیں تو اڈا لحاظ کر رہے جنہا لحاظ نہیں کرتا وہ ایک کی رشتہ ہے جنہا کیا شادیاں ہوئی ہیں وہ ضرور میرا تعامل کرتا جنہا کیا نہیں ہوئی ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ جنہا کیا نہیں ہوئی ہیں بچے بھی انشاءاللہ تو اڈی نہیں ہوئی بچے تو اڈی نہیں ہوئی یہ تسی انشاءاللہ پہچان جاؤ گے تو ان پتہ لگ جائے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر بندہ 1 کلو سیب لے کے آوے نا وہ جو 2-3 سیب خراب نکل جائیں تے بیٹیاں دیئے میرے ابو میں کسے دھوکھا کیتا ہے وہ کسے نو آکھے گی دھوکھا کیتا ہے ابو دے متعلق آکھے گی ابو میرے انجدے نہیں کسے دھوکھا کیتا ہے ماں آکھے گی میرا پتر پوڑا پڑ ہے میرا پتر پوڑا پڑ ہے سادہ میرا پتر ہے کسے دان آئے بہن آئے گی تو آکھے گی میرا ویر جڑا نا ان بڑے بندے دھوکھے باز بئی مان ہے نا بئی مانی کرتے بہن بھی کسے نو بئی مان آکھے گی ویر نو کچھ نہ آکھے گی بیٹی بھی آکھے گی میرے ابو نال کسے دھوکھا کیتا ہے وہ کسے نو دھوکھے باز آکھے گی اپنے ابو نہیں آکھے گی ماں آکھے گی میرا پتر پوڑا پڑ ہے پھوپھی آکھے گی میرا بھتیجا شروع تو ساتھ ہے خالہ آکھے گی میرا پنیوا شروع تو بالکل سادہ بالکل عام ہے ان چیزوں کسے لایا دائی سارے رشتے لحاظ پہ کرتے ہیں سارے لحاظ پہ کرتے ہیں اللہ کا
کرے پی زوجہ محترم امیکاری ہو جب سارے رشتے پہ اندر نا پوڑا پاڑا ہے وہ اندروں نکلے زوجہ محترم وہ جے پوڑا آکھے تو میں نے فون کریا جائے سادہ آکھے تو میں نے فون کریا جائے کسے کو بےایمان آکھے تو میں نے فون کریا جائے وہ نکل کے جڑی گل کیتی ہے شاید میری پنجابی سمجھ آ جائے وہ اندروں نکل کے آکھے یہ پوڑا نہیں اونجی نہ ہوئے انہیں کچھ ججدی شاید جدی تاران دی دیا ہے بندے شاپر کنواڑا مرداڑا اگے پتا ہونے چلنا موٹر سائیکل کا تے بی بی ایک باری آکے کہ کتے موٹر سائیکل کا پتا جائے کدھرے پھٹ نہ جائے ایک باری بندہ آکھر نہیں ڈبل شاپر ایک نہیں ہوتا اور رات جا کے تو شہر بچے تے وہ کھلر جن سائے پھر بی بی اتنا نہیں کر سکتی پھر وہ آکھر پہ کام خراب ہویا وہ کھلو کے ہاتھ بندے لگی میں انہوں اتھے آکھے لگیاں میں اتھو تڑپن لگیاں میں یوں کرن ان بن لیش بن جڑی اوئی اللہ معافی دے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی اچھا مشورہ دے تو مان لو مگر اسے نہ بتانا کہ تیری مانی ہے اور نہیں فرمایا بی بی اچھا مشورہ دے تو ضرور مان لو مگر اسے خبر نہ ہو کہ میں نے تیرے مشورے پہ عمل کیا ہے اے مولا تو حکمتاں دا دروازہ ہے تو کمال کیتی ہے کیوں میرے عزیزو بی بی اچھا مشورہ دے تے مان کیوں لیکن انہوں نہ پتا لگے میں تیری منی ہے کیوں اس بچاری نے جتھے بھی بیچ بیڑا اتھے آکھے میں دسیا سی کوئی نہیں سو پتا نہ قبلہ تواڈے کولوں کوئی غلطی ہو جائے تواڈی پھپھی تواڈا لحاظ کرے گی اماں کرے گی خالہ کرے گی بھرینی کرے گی بھاجی بھتیجی کرے گی بہن کرے گی زوجہ لحاظ نہیں کرے گی اے اینا آیا کو تے اینا کر کے دس دی اینا کو ہے کو ایک سیب کھانا نکلے تو دیے سارے دا بیڑا کرے کرن دے یہ دا مطلب ہے بی بی عادت ہوتی ہے ایک عیب کو لمبا لمبا کر کے دس دیے ہن پتہ لگی میرے پیغمبر نے انہی شادیاں کیوں کیتیاں اٹھاؤ میں حادی پہ پڑھتا مولا تو جزائے خیر لوگ سمجھتے ہیں نبی نے انہیں شادیاں کیوں کی تھی آج نوجوان سن لو غیر مسلم نے جواب دے اگر کوئی غیر مسلم تم پہ اعتراض کرے کہ آپ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی تو میرا جواب سنبھال کے رکھنا میرا جواب میں دیواروں تو نہیں لکھنا میں تھوڑے ذہنوں تو نہیں لکھنا میں دیواروں تو نہیں لکھنا میں تھوڑے قلوب سے لکھنا میری دلیل سامھ کے رکھنا عورت جنیاں عورتوں میں مختلف کیٹیگریاں دی عورتوں نے ہر کا مزاج الگ ہے یعنی کنواری بی بی ہوئے وہ دا مزاج الگ ہے بولو یار شادی شدہ دا مزاج الگ ہے بیوہ ہو جائے وہ دا مزاج الگ ہے طلاق یافتہ ہوئے وہ دا مزاج الگ ہے پھر کافر دی بیٹی دا مزاج الگ ہے مومن دی بیٹی دا مزاج الگ ہے مسلمان دی بیٹی دا مزاج الگ ہے یہودی دی بیٹی دا مزاج الگ ہے عیسائی دی بیٹی دا مزاج الگ ہے مشرک دی بیٹی دا مزاج الگ ہے اگر تم غور کرے تو مصطفیٰ نے ہر مزاج کی عورت سے نکاح کیا بہت شکریہ بہت شکریہ ہر مزاج کی عورت نے نکاح دیتا ہے ہماری حضور دے کر طلاق یافتہ حضور دے کر بیوہ حضور دے کر یہودی دی بیٹی حضور دے کر کافر دی بیٹی حضور دے کر منافق دی بیٹی حضور دے کر لوگ سمجھتے ہیں پیغمبر اتنی شادیاں کیوں کی تھیں اللہ حادی بتا رہا تھا کہ بی بی عیب نکالتی ہے چھوٹا ہو تو بڑا کر کے نکالتی ہے ہر قسم کے بندے کی بیٹی کو محمد کے گھر میں رکھ کے اللہ نے کھلا چیلنج کیا اگر کوئی محمد میں عیب ہے تو بتاؤ اگر کوئی میرے پیغمبر میں عیب ہے تو کافر کی بیٹی بھی پیغمبر میں عیب تلاش نہیں کر سکتی مشرک کی بیٹی بھی عیب تلاش نہیں کر سکتی یہودی کی بیٹی بھی عیب تلاش نہیں کر سکی بلکہ ایک مرتبہ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نے محمد کے گھر میں میری بیٹی اور اس کی زوجہ بن کے زندگی گزاری ہے تو نے محمد کو کیسا پایا ہو سکے پاپا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں بازاروں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ مولا
تشریف لے میری ایک ڈیوٹی اور تو علاقے سے پہلے اتنے میں حاضری دینی تھوڑا جا وقت باقی جناب عالم عباس صاحب تشریف جناب نحیل عباس جان صاحب بہت شکریہ حاضری قبول کرنا جی عالم صاحب نے حکم کیتا حاضری ہوگی جناب نحیل عباس صاحب بڑی علاقے حاضری اللہ تعالیٰ تو انہی بزرگان چ رکھے میرے عزیز دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ سانو اللہ نے چاہے پیدا کیتا سانو اللہ نے کمزور پیدا کیتا سانو اللہ نے پلید پیدا کیتا اور سانو اللہ نے لالچی پیدا کیتا جنہوں اللہ ہاتھی بنا کے بھیجتا ہے وہ ماں دی گود وچ نہ لالچی ہوتا ہے نہ پلید ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے اور نہ چاہے وہ واسطے ایک مثال دے کے اگے عرض کر رہا ہوں وہ واسطے ایک مثال ہے کہ تو 3 دن دا بچہ ماں تو جدا ہو گیا صندوق کھولیا فرعون مارن لگا وہ میں عورتوں کی گل نہ کر رہا سا یہ جڑی زوجہ ہوتی ہے تمہیں ایک گل دساں بندہ فرعون بھی ہو جائے نا تو بیوی کو ڈرنا ہے کوئی بندہ سارے تو فرعون نہیں بندہ فرعون نہیں ہو جائے ضرور ڈرتا ہے بیوی کو ڈرنا کوئی عیب نہیں نہ اس گل چ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے نہ بالکل وہ فرعون جڑا سی لوگوں واسطے تو فرعون سی تو لوگوں رب بھی آتا سی مینوں رب وہ جب بچہ دیکھا نا سجود جو تک گیا وہ سکے تلوار لیاؤ میں بچہ قتل کرنا میں بچہ قتل کرنا ہوں تو پتہ لگے گا کہ ایڈی چنگی ایڈے پیڑے موجود کیوں سی ہاں ڈیوٹی واسطے موجود سی حضرت آسیہ جدا مریم نال ذکر ہے وہ جڑی گل کیتی ہے ان میں اپنی پنجابی چ بیان کرنے کوشش کر رہا تواڈے ہون تو پہلے میں کہہ رہا سا کہ اسی اگر گزدار نو سمجھ سکتے ہیں تو تسی بھی پرویز اللہ نو سمجھ وہ سرائکی بندہ وزیر اعلیٰ ہو سکتا تو پنجابی بھی دے آئیے تواڈی مہربانی بس عمل بھی گزارا کرنا پنجاب بھی ہو سکتا ساڈا ہی کہ پنجاب اسی روز سرائکی سننے ہیں تے شوکت صاحب سرائکی پڑھ کے سن ناصر عباس صاحب شہید بھی سرائکی اپنے علاقے میں پڑھتے سن سرائکی زبان ہے خوبصورت زبان منی ہوں کہ میں پنجابی بولنا ویسے تو سمجھنی چاہیے اسی بھی تو سارے سرائکی زیادہ ہی لوگ سنتے ہیں تو سال بعد ایک پنجابی سننا پائی نہ اسی بڑے شوق اسی تو بہت قدر نہ سننا میرے عزیز دوستو جی اس گل کی تھی فرعون اگر تلوار لے آؤ میں قتل کرنا جی میں اس آخر نا میں قتل کرنا اچھے پھر مقصد کا پتہ لگا کہ ایڈی نیک بیٹی یہ گھر اللہ نے اینی دیر کیوں رکھی سی فوراً عمل تھی ہو سکے کیا ہو سکے میں قتل کرنا ہو سکے کیوں ہو سکے کدھرے میں نے نجومیہ دسیا ہے کہ بچہ ہوئے گا جڑا جوان ہو کے تیری شاہی کا بیڑا گھر کرے گا ہو سکتا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک کدھروں دریا جو رڑ کے آیا یہ شہر تو ہے ہی نہیں پتہ نہیں دریا دیکھو نا حکمت دیکھو ہو سکے دریا جو رڑ کے آیا پتہ نہیں کتھوں آیا تو چڑھ گئی ہے ہو سکے ہو جاتی ہے ایکوں کی رکھے جدوں سک چنگا زور دے کے آکھے ہو سکے تو کہنے نے ایک کدھروں رڑ کے آیا تو سارے جہاں دے بچے باہر چھڑ دیں ایکوں اس کی آکھے ہو سکے جنہیں آن دے ہو جگہ میں جو بندے چوپ ہو گئے نہیں جنہیں روز آن دے جی میں آن دے آج میں تسی آن دے ان کر رہے ہیں آن دی نہیں آن دے آن دی نہیں جی میں آنی نہیں جی میں آن دے کئی ایڈے حیاڑ جملے نے جڑے اممہ نو آن دے نے کدھر گئی شاہیں تے بیوی نو آن دے کدھر ہو آئے ہو جی کدھر ہو آئے ہو بہت حیاڑ کرنے اجدہ ہی ہو سی ہو سکا جنہیں تسی آن دے ہوئے کر لیں گے ہو سکیا بکواس میں کر چھوٹا جا بچہ ہے پتہ نہیں 2-3 دن پیاسا ہے کدھر دائیاں کا بندو بست کر نہ تو فیجر ہوندے سن نہ دودھ دے ڈبے ہوندے سن دائیاں آؤنیاں سن تے دودھ پلانا سی دائیاں منگوائیاں گئیاں سپاہیاں کو بھیجا گیا سرکاری حکم ہو گیا اے قرآن دا میرا ہاتھ ہے کئی دائیاں آگے کوشش کیتی ہے حضرت موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پیتا پتہ لگا لالچی نہیں تھا ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے لیکن اس میں کوئی لالچ نہیں تھا ورنہ پیاسا بچہ ہوئے دل دا تے دودھ پلایا جائے اس دے کہ لمحہ بھی نہیں سی جانا اس نہیں پیتا میں کہ اللہ کو فرشتہ آیا جنہیں آگے رو گیا فرمایا نہیں کسی دائی کو پیشہ کیتا گیا فرمایا نہیں ہم نے موسیٰ کو بتا دیا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَ
جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں وہ مہربانی فرمانا، جڑے نہیں پڑھتے وہ نہایت توجہ فرمانا جو کرنی پڑی ہے۔ پوری دنیا دے بندے اللہ کی بارگاہ کھلوندے نے، پاویں انج کھلون، پاویں انج کھلون، پاویں انج کھلون، کھلوندے سارے وہ جڑی وچکار مشترکہ کر لے وہ سورہ حمد ہے، سورہ حمد مشترکہ پوری دنیا پڑھے گی سورہ حمد، الحمد۔ وہ الحمد کی پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے پھر اس کو منگنا ہے، یہ نام ہی نماز ہے، پہلا تعریف کرنی ہے پھر منگنا ہے۔ تمام منگن والے جانتے ہیں جنہیں کو منگنا ہوگا پہلا تعریف کریں گی، یا تمام مانگنے والے جانتے ہیں جس سے مانگنا ہو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ بندہ کھلو گیا صاحب اس کی آکھیا الحمدللہ رب العالمین، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی حمد کی دی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، یہ ہے الرحمن الرحیم، رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ پھر ایک دم اس طرح ہوا کہ میں بالکل سامنے آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا مانگ کی مانگ میں اتھے کھلو کے پوری دنیا دے بندیاں اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا راستہ۔ سبحان اللہ، ہو گئی یہ مجلس آباد، پوری دنیا نے طلب کیتا ہے نا کہ ہدایت کا راستہ، جسے مل گیا ہے اس نے کہا مجھے قائم رہنا، جسے نہیں ملا اس نے کہا مجھے ہدایت کا راستہ دے۔ بہرحال شیعہ سنی طلبگار راہ ہدایت ہے، ہوں گل آ گئی ہے، ہاتھی پڑھ کے تھوڑا کچھ یاد رہنے لگا، لو جناب پہلے آ گیا ہدایت کا معاملہ۔ نماز دے وچ آ جو سارے بندے، صحیح طور پہ آ جو نماز دے وچ، صحیح طور پہ سمجھو نماز ہے، صحیح طور پہ ہر بندہ سمجھے نماز ہے کی پکڑ لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کینوں کہہ رہے ہیں؟ شکریہ اللہ کا، جڑے چپ کیتے ہو تسی کینوں آندے؟ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہو سکے دسو کی طرف اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت والا راستہ، ہمیں ہدایت والا راستہ، ہدایت والا راستہ۔ یہ مجھے نماز دے وچ باہر نماز دے وچ سیدھا اللہ میں کیڑا راستہ، راستے تے دو نے، ایک سیدھا جنت تے جاندا ہے، ایک سیدھا جہنم میں جاندا ہے، تینوں کیڑا چاہیے؟ گل کر کیڑا راستہ چاہیے؟ فوراً دنیا دے ہر نمازی نے آکھیا صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، اللہ والو اللہ زینہ کو سمجھو، اللہ والو اللہ زینہ کو سمجھو۔ ترجمہ کرا جی، متفق علیہ ترجمہ، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، سر اٹھا دیا خیال کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے چاہیے ان لوگوں، ایک بار پھر آکھا جب ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں اتری، جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ اوے اللہ کی نماز پڑھنے والوں، تمہیں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، سوچو یہ لوگ کون ہیں جو نماز کے اندر آ گئے؟ یار کوئی لوگ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، کوئی لوگ ہیں جن کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے، جن کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ کوئی لوگ ہیں میں کہتا ہوں نہیں ہوں، فرمایا جنہاں تے بڑی نعمتاں نازل ہوئی، میں کہ نعمتاں تو میرے تے بھی نہیں، میں نے تو اکھاں دتیاں، میں نے تو کان دیتے، ماں باپ دیتے، میں نے تو بارش دیتی، میں نے تو زمین پسند واسطے دیتی، تو فضا ہوا سا لین واسطے دیتی، مصطفیٰ جیسا نبی دیتا، علی جیسا امام دیتا، شبیر جیسا رہنما دیتا، میرے تو تھوڑی نعمتاں ہیں۔ فرمایا نہیں تم وہ نہیں، میں کیا وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرمایا آدھی گل کی وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرمایا ہاں ان کی ایک صفت ہے، ان سے رکھنا تو پوری مجلس کے بچے۔ اللہ فرمایا غیر المغضوب علیہم، وہ ہیں جن پر ہم کبھی ناراض نہیں، وہ ہیں جن پر ہم کبھی ناراض نہیں ہوئے، غلط ضالین، اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے راستہ ان کا مانگا جاتا ہے جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں، کافر آگ یا مشرک آگ
جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. میں مجلس کے اختتام تے ایک گل کرنا جڑے نہید عباس جگ صاحب پڑھتے نے قصیدہ دھیان دے میں وفا دے سلطان دا قصیدہ پڑھنا تواڈے ذہن چ کیڑی ہسی آؤں حضرت عباس حالانکہ انہیں صرف قصیدہ پڑھن تو پہلا دسیا کہ سلطان وفا دا قصیدہ پڑھنا یہ دا مطلب تواڈے ذہن چ کون ہے حضرت عباس. اگر یہ آخر میں تواڈے سامنے فاتح خیبر کا قصیدہ پڑھنا اچھا مولا علی اگر یہ آخر میں ایسی ہستی کا قصیدہ پڑھنے لگا جنہیں مرد نو عورت عورت نو مرد بنا دیتا کون بھائی کمال ہے. یہ مطلب ہے بندے ہوش وچ بیٹھے بندے شکریہ یعنی زبان تے جو کچھ آیا تواڈے ذہن چ آ گئے. وفا آئی تے عباس آئی شجاعت آئی تے حضرت علی آئی خیبر آیا تے مولا علی آئی شب ہجرت آئے تے پھر یہ مولا علی آئی. یہ مطلب ہے جو منہ تھے وہ ذہن چ آ گیا. یہ نام ہوش یہ نام ہوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات نے سورہ نساء فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے مومنو کبھی بھی نماز کے قریب نہ آنا جب تمہیں ہوش ہی نہ ہو. سبحان اللہ. جب تمہیں ہوش نہ ہو کبھی میری نماز کے قریب نہ آنا. پڑھنا تو بجائے خود قریب بھی نہ آنا. کب نماز پڑھ سکارا میں نے بے ہوش. اتنے لکھے شراب پڑھ کے نماز پی کے نماز میں پڑھنا. ویسے وہ ٹھیک ہے آئے تو نہیں آئی جدو بندہ شراب پی کے تو پھر نماز بھی پڑھ سکتے تھے. پڑھ کے ایک دے بندہ ایسا سی جنہیں پڑھی نہیں پڑھا چھڑی سویر کی نماز دیا کنیاں لگتا ہوں گیا لئیے جی اچھا ساڑھے بھی دو ہی ہے. وہ سویر کی نماز 4 رکعت پڑھا چھڑی شراب پی کے تو کسے بندے آکھیا حضور 4 رکعت پڑھا چھڑی ہے. دیکھو فرماندے نے ہور پڑھا گئی ہے. اے عالم سید اللہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. مت قریب جاؤ نماز کے جب تم حالت سکر میں ہوتے ہو بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہو. کب پڑھو وہ یاد ہے کہ قصیدہ وفا سلطان کا عباس سے چاہے ہجرت مولا علی سے چاہے آ گئے. یہ مطلب بندے ہوش بیٹھے ہیں آئے ایک دم مثال اچھی میرے کو کوئی نہیں سی. اللہ فرماتا اس وقت نماز پڑھو حتی تعلموا ما تقولون جب تمہیں پتہ ہو ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہائے ہائے جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اب سنو کس کی نماز قبول ہوتی ہے. حضرات ہوش والوں کی نماز قبول ہے بے ہوشوں کی نہیں. بے ہوش کسے کہتے ہیں نہ آیت چ افیم دا تذکرہ نہ چرس دا نہ ہیروئن دا نہ شراب دا کوئی تمباکو والے پان دا نہ سواد دا کوئی تذکرہ نہیں. اللہ فرماتا جب بے ہوش ہوتے ہو کسی طرح بھی بے ہوش ہوتے ہو تو نماز کے قریب ہو جائے تو. ہوش والا کون ہے جسے پتا ہے کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. حضرات نماز اس کی قبول ہوگی جو نماز میں کھڑا ہو کر کہے ان امتا علیہم تو اس کے ذہن میں وہ سارے لوگ آ جائیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ میری حاضری قبول کرنا. جس کے ذہن میں وہ نہیں آتے اس کی نماز. کئی بندے آتے نہیں فلانا بندہ نشہ کرتا ہے میں تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پیتے مبارک ہے مبارک ہے لیکن میں ہر اس بندے نو نشائی کہہ رہی ہوں. میری پنجابی سے جا رہی ہوں نشائی کنوں آتے میں دسنا نشائی ہر وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں 14 نہ آئے وہ نشائی ہے. کون ہے انعام کون ہے جن پر اللہ کی نعمتوں کا نزول صرف چرس دا نام نشا نہیں ہیروئن دا نام نشا
نہیں ہو کام میرا تو دیکھو جی میں لو جی تو سب فرمایا سی ٹائم ہونا ہی ہو گیا جنہاں تو آنکھیں بلکہ زیادہ ہونے کا میں انہاں بھی نہیں کرتا نہیں سب بیٹھے میں دسن لگا سوالی نو آکھی نا بہ جا ان صدی ہو جاتی سوالی نو آکھی نا بہ جا ان صدی ہو جاتی میں ہوں جدے میں کھڑوں کے اللہ اکبر رکھا تے پوچھے آؤ کون نے میں چکے سبحان ربی العظیم آکھیا تے پوچھے آؤ کون نے الحمدللہ میں سجدے سر رکھ کے سبحان ربی العظیم آکھیا تے پوچھے آؤ کون نے آخر کریم دی آواز آئی بہ جا سر کہا جی آخری بلد ہاتھ میں رہے ہیں کریم رحیم دی آواز آئی بہ جا اس وین اہل سنت اتحیات اندر شیعہ تشہد بہ گئے جدو کریم تے صحیح نے آکھیا نہ بہ جا میں کیا ہوں ضرور دسے گا جدو بیٹھے نے بندے سنی ہے یا شیعہ جیڑ میں تشہد تے بیٹھا ہے اللہ فرمائے کی پوچھتا سا میں کیا میں پوچھتا سا کون نے جنہاں دا راہ صراط مستقیم تے تیرا راہ بنتا ہے جنہاں دا رستہ ہی ہدایت دا رستہ ہے اللہ فرمائے دس دیا بایا جوا تے دس اللہ فرمائے ہون پڑھ دو یا پوری دنیا نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایدہ مطلب ہے ہدایت و دینے والے کب بھی درود والے تھے آج بھی درود والے ہیں اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو درود پڑھو اور درود والے کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا اینی کرنے یہ جڑی سمجھ نہ درود والے کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے درود پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں بنتا تسلیم کرنے سے بندہ 10 اور 9 محرم کی درمیانی شب ایک بندہ نمازی تھا تہجد گزار تھا روزہ دار تھا حاجی تھا حافظ قرآن تھا 10 محرم کی صبح کو اٹھا اور ہاتھ باندھ کر شبیر کی طرف چلنے لگا اسے شامی سپاہی نے پوچھا اور کتنے چلنے ہو سکے میں یزید چھڑ کے شبیر دی بارگاہ جو معافی واسطے کہنے لگا کیوں اسے جب جواب دیتا اس کو کہنے لگا مجھے راہ حق مل گیا ہے راہ حق ہدایت کا راستہ مل گیا ہو سکے کنے ملی ہدایت کا راستہ ہو سکے میں نے تم دسے اجرا نماز ہی درود پڑھنے ہیں وہ کی دیتے کہنے لگا محمد تے محمد دی آتے ہو سکے تو ایکو گل دس دے خدا دا واسطہ ہی اور فرما دے او جنہا ٹپے تے کھلوتا ہے وہ تے درود ہے یا نہیں کیا آل رسول ہے یا نہیں اگر شبیر بھی آل نہیں تو پھر آل کیڑی کہنے لگا جی کوئی شک نہیں اے رسول دا بیٹا ہے اے تے درود ہے فرما دے قرآن تے آکھے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما جس میں درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اور کا فیصلہ سنو تو میں نے اجازت دے دے حضرت اور فرماتے ہیں خبردار لوگوں طے کر لو جس پر درود پڑھا جائے اس کی بات کی جاتی ہے لی نہیں جاتی یہ دکھ زہرہ دیا دنیا نکھا میری آخر دکھ قبلہ بدول دیا دیا نکھا گیا میرے پر مفسر تاریخ کربلا بیٹھے ہیں سینئر ترین ذاکر بیٹھے ہیں بی بی تے دکھ پڑھ ندیے تے مک دے چلی مصیبتہ کی وجہ تو بی بی ام المصائب ہو گئے یارو تے دکھ مک دے لیکن ایک دکھ بی بی نے بازار کوفہ اچھ پڑھے دکھ بڑے بڑے دکھ بی بی نو آئے نے بھائی بڑے بڑے دکھ آئے نے بی بی پراماں دے دکھ بیٹیاں دے دکھ بھتیجیاں دے دکھ پانجیاں دے دکھ پردے دا دکھ کیڑا میں دکھ پڑا ایک ام المصائب بی بی نے کدلا کوفے دے بازار مدینے منہ کر کے دکھ دا ہزار دیتا ہے بی بی فرمایا نانا ایک دکھ میں نو کھا بڑی آئے میرے تک ایک دکھ بی بی نے لکھا دکھ دے ایک دکھ جڑا کھا لیا وہ کہڑا وہ سنوں گے تے حیران ہو گئے بی بی پاک نے مدینہ رخ فرمایا اور میری مخدومہ فرمایا
بیٹھے نے نوجوان سادات تو لو سادات ساڈے مرشد نے باپ بھی جڑے غیر سید بیٹھے نے بیٹے ہو تسی بڑے قیمتی ہو لیکن بیٹا غصہ نہ فرما تسی جننے بھی قیمتی ہو نا جڑیاں ساڈیاں بیٹیاں ہیں نا وہ تواڈے تو قیمتی کیونکہ ایک فطرت دا اصول ہے قیمتی شے چھپا کے رکھی دی تواڈے گھر لوہے دیاں چیزاں سین وچ موجود نے سونا پاویں تہاڈا ایک تولا ہے وہ پچھلے کمرے وچ موجود ہے کسی پیٹی دے اندر موجود ہے کسی شاپر وچ موجود ہے کسی ڈبی وچ موجود ہے یہ دا مطلب ہے جتنی کوئی شے چھپائی جائے گی وہ اونی قیمتی ہے پتر نہیں لگائے جاتے دھیاں چھپائی جاتی دھیاں پردے وچ رکھی جاتی یہ دھی دا ایک معیار ہے یہ 8-9 سال تک باپ دی گود وچ بہندی 8-9 سال دی باپ دی گود وچ اٹھدی جاندی ہے صدقے جاندی باپ دی جو نوجوان بیٹھا نا تہاڈا تجربہ نہیں تہاڈا تجربہ ہوئے گا نہیں کدی یاد کرو گے جدوں تہاڈوں یہ موقع ملنا نا دھیاں دا ایڑے نوجوان بیٹھے ادوں ایسا کوئی نہیں ہونا لیکن تھوڑا یاد آئے گا یہ دھیاں بیٹا 8-9 سال دیاں باپ دی گود وچ بہندیاں 8-9 سال دی اٹھ کے ماں دے پیچھے جھکدی ہے ماں دے پیچھے کھلو کے آندی ہے امی ابو نو آکھ میں کپڑے لینے ابو نو آکھ میں جوتیاں لینیاں ابو نو آکھ میں چوڑیاں لینیاں مطلب وہ پھر ماں دی تو تے سارا دن باپ اگے ساڈیاں شکایتاں کردی تے ہن تو باپ نال گل بھی نہیں کردی ادوں حیا والیاں آندیاں نے امی ہن مینوں ابو کول شرم میرے عزیزو اوکھا ٹائم بیٹی صدقے جاواں اوکھا ٹائم قبلہ بیٹی دے ادھر ہوندا ہے جدن نکاح کر کے کسے دے حوالے کرن لگدے نے باہر بارات تے نچدے بھی نے بھی مارتے ہیں خوشیاں ہوتی ہیں باجے بج رہے ہوتے ہیں اندر کسے جا کے نہیں ویکھیا اندر اوکھا ٹائم اس کی تے ہوندا ہے جڑی سارے گھر دیاں چابیاں ماں دے ہاتھ تے رکھ کے آندی ہے ایتھے ابو پیسے رکھدے نے ایتھے بڑے ویر دے کپڑے ہوندے ہیں ایتھے چھوٹے ویر دا بستہ ہوندا ہے ایتھے درمیان والے ویر دیاں کتاباں ہوندیاں ہیں امی میں گھر چھڈ کے جا رہی ہوں ماں میرا ہی گھر نہیں ماں سر تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے تیرے بھراواں دا گھر ہے تیرے پیو دا گھر ہے تو 100 باری اس گھر جا لیکن اصل گھر تیرا ہو رہے ایکو جملہ جی سارے جاندیاں دھیاں چابیاں دین لگے اوکھیاں ہوندیاں نے مظلوم دی دھی سغرا چابیاں لین لگے سارے جاندیاں دھیاں چابیاں دین لگے اوکھیاں ہوندیاں نے میرے مظلوم مولا دی بیٹی چابیاں لین لگے اوکھی ہو گئی کوئی آدھی سی قاسم دے کمرے دی چابیاں کوئی آدھی سی عباس دے حجرے دی چابیاں کوئی آدھی سی علی اکبر دے کمرے دی چابیاں رو رو کے مخدومہ فرماتے سن میں کوئی کھولنے نے لے جاؤ تسا آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی پرانے عزتدار بیٹھے والا کیسے میں کو جملہ میں آنسو آ گیا دوجے آنسو تے تھوڑی کوئی اجازت نہیں لگا اوکھی کدوں ہوندی ہے اے بچیو پہلے زمانے وچ ڈولیاں چ بیٹیاں رخصت کریدا سی ڈولی یا گڈی چ بیٹھی ہوندی سی تے سارے لوگ باہر جا کے پنڈ تو چک تو ملدے سن بھرا ملدے سن پھپھی دے پتر ماموں دے پتر سہیلی ماں سارے ملدے سن آخر تے ایک ہستی کھلوتی ہوندی سی اوتھے گال وچ کپڑا پا کے پیو کھلوتا ہوندا تے کوئی بزرگ بی بی آندی سی چلو رستہ دیو پیو پیار دے پیو پیار دے صدقے جاواں وہ جڑی 8-9 سال دی چوڑے چو نکلی سی تے ماں دے پیچھے ڈھکی آج جو کسے کو نہیں پوچھتی سینے نال لگا یا نہ لگا کسے کو نہیں پوچھتی سیدھی ڈولی چو نکلتی صدقے جاواں آ کے پیو دے میرے نال جڑے بزرگ ہوندے 50 سال دے ہوندے نام فرما تے بچیاں نوں گل سنائیے اوکھا ٹائم پیو دے کیڑا اتن آوندا ہے جدوں 8 سالاں دی بچڑی 10 سالاں بعد نال سینے تے سر رکھ کے تے پیو نوں میں دنیا دی گل کر رہا ہوں ایک گل دھی کردی ہے پیو دے پسینے چھٹ گئے نال منہ رکھ کے آندی ہے کوئی بولیا معاف کر کوئی منہ چ ایسی گل نکل گئی ہوئے جڑی ناگوار گزری ہوئے مینوں معاف کر میرا جنازہ کسے دے گھر اٹھنا ہی میں گھر چھڈ کے دوسرے گھر جا رہی ہوں پیو نال لا کے اندر فکر نہ کر جتنا فکر نہ کر بیٹی تو سنتے سہارا تے چلی جا میں سنتے رسول تے تینوں ودیا کرنا بیٹی 14 تے 12 تیرے وارث نے جنی جدائی کوئی نہیں لمبی کوئی نہیں کل تیرے سسرال دے گھر ولیمے کل ولیمے